بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 10 مئی منگل کا دن سال 2022 شام کا وقت، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال ایک دفعہ پھر نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی کے ساتھ، نئے سوال اور جواب کے ساتھ اور نئے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ کہا جاتا ہے، کسی پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ بڑا خوشحال تھا، دنیا بھر کی نعمتیں اور سہولتیں اسے میسر سی وافر مقدار میں اس کے پاس موجود تھیں۔ جو ملک کا بادشاہ ہو اسے کمی کس بات کی ہو سکتی؟ ایک دن فارغ بیٹھے بیٹھے بادشاہ سلامت نے اپنے ایک ضعیف العمر وزیر سے، بوڑھے وزیر سے ایک عجیب سی بات کی۔ وزیر صاحب سے یہ کہا، وزیر صاحب یہ بتائیں کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے مگر مجھے میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، اور یہ جو میرے دربار میں چھوٹے ملازمین ہیں، یہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی نوکری کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی تنخواہ لیتے ہیں، یہ بڑے پرسکون اور پر معطر ماحول میں اور بڑی خوشی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اطمینان ان کے چہروں سے ٹپک رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر بتا پاؤ تو میری سمجھ سے نہیں، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ ایسا ہے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وزیر نے عقل مند تھا، تجربہ کار تھا، عمر گزری تھی، وزارت کرتے ہوئے، معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو چن لیں جو آپ کو سب سے زیادہ اطمینان اور خوش نظر آ رہا ہے، مطمئن اور خوش نظر آ رہا ہے۔ اس کے اوپر قانون نمبر 99، قانون کی شق نمبر 99 کا اطلاق کریں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ بادشاہ سلامت نے بڑی حیرت سے پوچھا، اور یہ کون سا قانون، کون سا آئین اور کون سی شق نمبر 99 سیکشن 99 کون سا ہے؟ اس کی تشریح کر کے مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت تشریح بعد میں کر لیں گے، پہلے اس پر عمل درآمد کریں۔ اس نے کہا، اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے؟ اس نے کرنا ہے کہ پہلے تو آپ اس آدمی کو چنیں، اپنے دربار میں ان ملازمین میں سے دیکھیں کہ سب سے زیادہ مطمئن اور خوشحال زندگی کون گزار رہا ہے، پرسکون اور خوش کون نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، وہ ایک ہے میرے پاس، چھوٹا مالی ہے، مالی کے طور پر کام کرتا ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، حالانکہ اس کی بہت معمولی سی تنخواہ ہے، کمائی کا اور ذریعہ بھی کوئی نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، قانون کی شق نمبر 99 کا استعمال ہم اسی پر کریں گے اور آج ہی کریں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد بادشاہ سلامت سے کہا وزیر نے کہ ایک مٹی کی بنی ہوئی ایک سراہی لیں، اس میں گن کر سونے کی 99 اشرفیاں ڈالیں۔ 99 اشرفیاں ڈال دیں بادشاہ سلامت نے اپنے ملازم سے، خزانچی سے، اپنے کیشیئر سے کہہ کر۔ وزیر نے کہا کہ اس کے اوپر آپ تحریر لکھیں کہ اس سراہی میں آپ 100 اشرفی سونے کی موجود ہے، جو بادشاہ سلامت کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے، آپ کی نظر ہے، عنایت ہے۔ بادشاہ سلامت کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن وہ ایسا کرتا گیا۔ وزیر نے کہا، آئیے بادشاہ سلامت، میں اور آپ دونوں چلتے ہیں، تیسرا بندہ ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ وزیر نے وہ سراہی اٹھائی، کندھے پہ رکھی، بادشاہ سلامت پیچھے پیچھے، وزیر آگے آگے۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا کہ اس کے دروازے کے سامنے لے جا کر وہ سراہی رکھ دی، بادشاہ سلامت کو دور اندھیرے میں کھڑا کر دیا وزیر نے، اور خود وزیر نے دستک دی دروازے پہ
اور بھاگ کر بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا۔ اب اندر سے وہی ملازم نکلا اور اس نے دیکھا کہ بندہ تو انسان تو وہاں پہ کوئی نہیں ہے، مگر یہ سراہی ایک پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس نے دیکھا لکھا ہوا ہے کہ اس میں 100 سونے کی اشرفی ہے جو بادشاہ وقت کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ بڑے خوش ہوئے، اس نے اپنی ساری فیملی کو اکٹھا کیا اور بولا یہ دیکھو بادشاہ نے میری خدمات کا صلہ دیا ہے، یہ دیکھو اللہ پاک نے ہم پر کرم نوازی کی ہے۔ اس نے الٹا کر ساری اشرفیاں اپنے کمرے میں ایک کپڑے کے اوپر رکھ دی اور بیٹھ کر ان کو گننے لگ گیا، گنتی شروع ہو گئی۔ جب اس نے گنا تو اشرفیاں 100 نہیں تھیں، وہ 99 تھی، 99 تھی، 99 تھیں، ایک کم 100 تھی۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت غلط نہیں کہہ سکتے، اس کے اوپر غلط لکھا ہوا نہیں ہو سکتا، تم ایسا کرو، اپنی بیوی سے بولا تم گنو، اس نے بھی گنا، اس نے کہا 99 ہے۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے اور بہو سے کہا، انہوں نے بھی بول دیا کہ یہ 100 نہیں ہے، ایک کم ہے۔ مالی صاحب نے گھر کے جو خاندان کے جو سربراہ تھے وہ دوبارہ واپس گئے اور انہوں نے سوچا یہ کہ جب میں نے وہ سرائی اٹھائی ہے نا، وہاں ایک اشرفی سونے کی گر گئی ہوگی غلطی سے، میری غلطی کی وجہ سے اٹھاتے گراتے رکھنے سے ایک اشرفی گر گئی ہے۔ جا کر اس جگہ پہ اس نے اس اشرفی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اگر ہوتی تو ملتی، نہ ملی۔ اب بادشاہ سلامت اور وزیر سامنے کھڑے سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں، اس نے اپنی ساری فیملی کو اپنے ساتھ لگایا، بیوی، بچے، بہویں، بیٹیاں، سب کو لے کر وہ گلی میں آ گیا۔ اب بازار میں اپنے دروازے کے سامنے آدھی رات تک سارے لوگ مل کر وہ اشرفی تلاش کرتے رہے، گھر کے سارے لوگ، گھر میں کوئی نہیں تھا، سب تلاش کر رہے تھے۔ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی اسی چکر میں، اور سب واپس اندر گھر گئے اور اندر جا کر لڑائی شروع ہو گئی۔ کس بات پہ؟ بیوی نے کہا کہ جب آپ نے سرائی اٹھائی ہے نا، آپ نے بے عقلی اور بے احتیاطی سے کام لیا ہوگا، آپ سے گری ہے وہ شرفی، وہیں پہ گری ہے، کسی نے اٹھا لی ہوگی، اب وہ دینے والا ہم کو کوئی نہیں دے گا، یہ سب تمہارا قصور ہے، تمہاری وجہ سے وہ اشرفی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ سونے کی اشرفی تھی، تم نہیں جانتے وہ کتنی قدر و قیمت والی تھی، اس کی ویلیو کیا تھی، اتنی قیمتی چیز تم گرا کر آ گئے ہو۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، فکر تو مجھے بھی ہے، لیکن یہ کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں کر ہو گیا، وہ اشرفی کہاں گئی اور اٹھا کر کون لے گیا، یہ کچھ سمجھ میں آتی نہیں بات۔ پہلے تو 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے سارے لڑتے رہے، فیملی آپس میں تو طرح اور تانے مینے ایک دوسرے کو دیتے رہے۔ اس کے بعد ساری فیملی سو گئی، مگر وہ جو شاہی ملازم تھا، مالی تھا، اسے نیند نہیں آئی، وہ تفکر میں، پریشانی میں پڑا رہا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اگلا دن شروع ہو گیا۔ اب اس کا ڈیوٹی پہ جانے کا ٹائم ہوا، اس کا کھانا کھانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، بھوکا ہی چلا گیا شاہی دربار میں جا کے اپنی ڈیوٹی پہ۔ اب بادشاہ سلامت اور وہ وزیر دونوں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اس کے رویے پر، اس کی باڈی لینگویج پر نظر رکھنی ہے، اس بندے کی، اب اس کا سلوک، اس کا بول چال دوسروں کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے، یہ نوٹ کرنے کی چیز ہے۔ بادشاہ سلامت نے دیکھنا شروع کیا تو وزیر نے کہا پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کی آنکھوں میں بے چینی، بے قراری، مایوسی اور فکر سے بھری ہوئی ہے، رات بھر جگراتے کی وجہ سے
ساری رات جاگنے کی وجہ سے، اس کی آنکھوں میں سرخی ہے، اس کا سارا جسم ڈھیلا، بے جان اور منحوس بنا ہوا. صبح نہ اس نے ناشتہ کیا اور نہ نہایا ہے، نہ کپڑے دھلے ہوئے پہنے ہیں. اس ساری چیزوں سے آپ نے کیا نوٹ کیا؟ اس نے کہا کہ واقعی یار یہ بندہ تو تفکرات میں گر گیا ایک ہی رات میں. یہ بندہ تو مایوسی میں بھی نظر آ رہا ہے، تکلیف میں بھی دکھائی دے رہا ہے، اور اس کی جسمانی اور دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی. دوسرے لوگوں کے ساتھ چڑچڑی باتیں کر رہا ہے، ہر بندے سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. جو بھی اس سے بات کرتا اس کو الٹا جواب دیتا، تیکھا جواب دیتا، ترچھا جواب دیتا، اور ہر کسی کے ساتھ جھگڑنے کی، لڑنے کی اور بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اخلاق نام کی چیز اس میں کوئی رہی نہیں. بادشاہ سلامت بغور سارا دن اس کے رویے کو دیکھتے رہے. اب پھر وزیر کو بلا لیا اور کہا یار اس معاملے کی میں نے سارا کچھ دیکھ تو لیا ہے، تھوڑی تشریح بھی کر دو. اب تم نے اصول شک نمبر 99 پہ عمل تو کرا لیا ہے میرے سے، اور اس کا نتیجہ بھی میں نے دیکھ لیا ہے، مگر اس کی تھوڑی نا ایکسپلینیشن، تشریح کھول کر بیان کرو. اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جو انسان ہے نا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا ملازم ہو، وزیر ہو یا گداگر ہو، بھکاری ہو، اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. یہ ساری زندگی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں. اللہ پاک نے اپنے بندے کو وہ اللہ جو اپنے بندے کے ساتھ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، زمانے بھر کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈالتا ہے، اس کے گھر کو بھر دیتا ہے نعمتوں سے، اور وہ نعمتیں 99 ہوتی ہیں، مطلب میکسیمم ہوتی ہیں، لیکن ایک نعمت کوئی نہ کوئی اللہ پاک جان بوجھ کر کسی مصلحت کے تحت، کسی حکمت عملی کے تحت روک لیتے ہیں. اگر وہ اللہ پاک چاہیں تو وہ بھی 100ویں بھی عنایت کر دیں، اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ ایک خاص حکمت کے طور پر وہ روکتے ہیں تاکہ میں اپنے پیدا کردہ بندے کا، انسان کا رویہ، رد عمل اور ری ایکشن دیکھوں، اور وہ ان حاصل شدہ 99 نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کرتا، کبھی ان کی خوشی محسوس نہیں کرتا، صرف اور صرف کڑتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، افسردہ رہتا ہے اس ایک نعمت کے لیے جو اسے نہیں ملی. انسانی افسردگی کا، انسانی پریشانیوں کا واحد بنیادی اور ایک ہی مقصد، ایک ہی وجہ اور ہے، وہ یہی ہے، وہ 100ویں نعمت. بادشاہ سلامت نے کہا میں کچھ سمجھا نہیں، تھوڑا اور ایکسپلین کر دو یار. اس نے کہا جی میں آپ کو ایک جملے میں سمجھاتا ہوں. وزیر نے کہا کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا، وہ فقیروں کی، گداگروں کی اور بھکاریوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ ایک اصول قدرت ہے، یہ انسان کی علت ہے، جبلت ہے، پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ساتھ پیدا ہونے والی خامی ہے جو انسانوں میں موجود ہے. آپ ملک کے بادشاہ ہیں، بہت بڑی سلطنت آپ کے متحد ہے، آپ کے قبضے میں ہے، بادشاہت کر رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی قرب و جوار کی دوسری ریاستوں پہ نظر رکھے ہوئے کہ وہ علاقہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ ملک بھی میری حکومت میں شامل ہونا چاہیے تھا، وہ دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا. آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، اور اس خواہش کی وجہ سے، اس کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے جو 99 اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اتنا بڑا ملک دیا ہے، دنیا جہان کی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے،
ان کا شکر ادا نہیں کرتے، ان کو انجوائے نہیں کرتے، انہیں دیکھ کر آپ خوش نہیں ہوتے، اس ایک کمی کو لے کر بیٹھ کر روتے رہتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا انسان وہ چیز ہے جس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں ہر ایک کی، خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ اب بادشاہ سلامت نے کہا یار ضرورت اور خواہش میں کیا فرق ہے، مجھے یہ تو سمجھا دو کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے ذہن میں جو چل رہا ہے وہ جو میں لینا چاہتا ہوں وہ میری ضرورت ہے یا خواہش ہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ کو ایک عام آدمی سمجھ لیں۔ گھر میں آپ بیٹھے ہو، آپ کی بیوی آپ کے بچے کہتے ہیں ابا حضور بازار جائیں اور یہ 2-3 چیزیں ہم نے شام کو پکانی ہے، سبزی ترکاری وغیرہ، یہ لے آئیں۔ آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ کو تھیلا دیتے ہیں کہ جائیے بازار سے یہ لے آئیں۔ وہ جو آپ خریدنے گھر سے نکلے ہیں وہ آپ کی ضرورت ہے۔ اچھا مان لیا، اور جب آپ بازار جاتے ہو وہاں پہ دائیں بائیں دکانوں پہ لگے شو کیسز پر آپ کی نظر پڑتی ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اور کسی ایسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں جو آپ کو پسند آ جاتی ہے اور اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ چیز آپ کی خواہش ہے۔ ضرورت وہ ہے جو آپ گھر سے آئے تھے لینے کے لیے، لیکن بازار میں چلتے چلتے جو آپ کی نیت میں تبدیلی آئی، ایک نئی چیز خریدنے کا دل نے ارادہ کیا، وہ خواہش ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ضرورت میں اور خواہش میں، یہ ڈیفرنس ہے، یہ تفریق ہے جو ضرورت اور خواہش کے درمیان لگی ہوئی ایک لکیر ہے۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے، انہوں نے وزیر موصوف کے لیے نہ صرف تعریفی کلمات کہے بلکہ تالی بھی بجائی اور کہا آپ کی تشریح، آپ کا نقطہ نظر 101% اصلی اور جینین ہے، سچ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یار انہوں نے تو تعریف کر دی تھی، مجھے بات سامعین ناظرین آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی کسی کی تعریف کبھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی اگر اچھی بات کرے، کوئی اچھا عمل کرے تو یار اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو کچھ نہیں تو کم از کم کلیپنگ تو دے سکتے ہیں، اس کو شاباش تو دے سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا کم ہی ہے۔ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے سوا کسی کو دادے ہنر نہ دی، اپنے سوا کسی کو بھی دادے ہنر نہ دی، انسان ہے جس کا نام بڑا خود پسند ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا جی۔ آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ ہے آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، یہ فرمائیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کا نام کیا ہے؟ جی وہ بہت مشہور و معروف جھیل ہے، اس کا نام ہے منچھر جھیل۔ لکھ کر دکھا دوں، منچھر جھیل کچھ اس طرح سے ہے جی۔ یہ نام ہے جی اس کا، منچھر جھیل۔ یہ منچھر جھیل ہے جی اس کا نام، نوٹ فرما لیں۔ اور اس سے بھی آسان سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ اچھا یہ بتا دیں کہ اس وقت ان دنوں ملک عزیز مادر وطن پاکستان میں وہ کون سا اخبار ہے جو سب سے زیادہ شائع ہوتا ہے؟ اس اخبار کا نام بتائیں جو سب سے زیادہ اس وقت پاکستان میں شائع ہوتا ہے، پبلش ہوتا ہے، تعداد کے لحاظ سے۔ بہت بڑا نام ہے اخبار کا،
آپ کو پتہ ہوگا، آپ بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی آج کا پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر یہ ہے جی، کب تک کسی کے سوگ میں روئیں گے بیٹھ کر، کب تک کسی کے سوگ میں روئیں گے بیٹھ کر، ہم خود کو کئی بار یہ سمجھا کے رو پڑے۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ اور پاکستان زندہ باد۔